ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ناظرین ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ سپاہی جو کہ غار میں تھے، اور پھر ہمیں انہیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ غار کے بجائے باہر میدان جنگ میں ہوتے ہیں، جن میں مسلمان سپاہیوں نے کچھ صلیبی لباس پہنا ہوتا ہے، اور وہاں پر کافر بھی موجود ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین اور ان کے سپاہی جو کہ ایک صلیبی لباس میں موجود تھے، وہاں کافروں کی ایک سردار جو کہ اپنے کافر لوگوں کے ساتھ موجود ہوتی ہے، وہاں باقی سب لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کہتے ہیں آج یا تو ہم یا پھر آپ۔ تو وہاں پہ موجود ایک لڑکی جو کہ کافروں کی سردار ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، دیکھتے ہیں پھر۔ یہاں پر ناظرین ہمیں ایک چیز اور دکھائی جاتی ہے کہ سلطان صلاح الدین کے سپاہیوں کو کافروں نے تلواریں ان کی گردن پہ رکھی ہوتی ہیں، اور کافی سارے جو کہ تیر کمانوں پر اوپر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ کافر لڑکی حملہ کرنے کا کہتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی کیا ہم دیکھتے ہیں وہ حملہ کیا کریں گے، بلکہ ان پہ حملہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری منصوبہ بندی سلطان صلاح الدین کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہی سپاہی جو کہ آلریڈی یعنی کہ بک چکے ہوتے ہیں، اور سلطان صلاح الدین کے سپاہی جو کہ ان کے لباس میں خفیہ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں وہ فلیش بیک منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان صلاح الدین نے یہ ساری پلاننگ کی تھی۔ پھر وہ فلیش بیک ختم ہوتا ہے، اور ادھر دیکھا جاتا ہے وہ لڑکی چلا رہی ہوتی ہے، کہہ رہی ہوتی ہے حملہ حملہ حملہ، لیکن وہ اب تعداد میں کم تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین اور ان کے سپاہی تعداد میں زیادہ تھے۔ تو خیر صلیبیوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں، اور یہاں پر دیکھتے ہیں صلیبی کافی حد تک جنگ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین اپنی تلوار سے ان کو موت کی گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر عبد الرحمن اور باقی سب لوگ بھی ان کو موت کی گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں۔ ایک زبردست سین دیکھنے کو ملتا ہے، ایک بہت زبردست لڑائی ہوتی ہے، یہاں پہ آدھا کا مقام ہوتا ہے، اور ایک جنگ کا سما بن جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین کافی سارے کافروں کو اپنی تلوار کے ساتھ جہنم واصل کرتے ہیں۔ ادھر اس لڑکی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کافروں کی سردار تھی، وہ بھی کافی سارے سلطان صلاح الدین کے سپاہیوں کو گھائل کر دیتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کا ایک کمانڈر بھی ہوتا ہے، وہ بھی کافی سارے لوگوں کو شہید کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوتی ہے، اور اس میں کافی لوگ شہید ہوتے ہیں، اور کافی کافر جہنم واصل ہوتے ہیں۔ لڑائی کافی دیر تک جاری رہتی ہے، اور ہر طرف خون ریزی اور ہر طرف چیخ و پکار ہوتی ہے، اور یہ منظر کوئی عام منظر نہیں ہوتا، یہ قلعے کا منظر ہوتا ہے، اور لڑائی ظاہری بات ہے اسکلان میں ہو رہی ہوتی ہے، یہ اسکلان قلعے کا منظر ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین اور ان کے سپاہی مسلسل لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف ہمیں شیرکو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے بھی صلیبی سپاہی موجود ہوتے ہیں جو کہ ان پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں بالکل تھے۔ تو اب ادھر بھی سچویشن تھوڑی ٹف ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی لڑائی ہو سکتی ہے، تو شیر کو اپنی تلوار نکالتا ہے تو باقی سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں، اور ادھر صلیبی جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ تو ادھر بھی صورتحال ٹف کی ٹف ہو جاتی ہے، کیونکہ ادھر بھی لڑائی ہونے کو تیار تھی۔ تو شیر کو اور اس کا سپاہی جو کہ جنگ کے پوزیشن میں تھے، دوسری طرف یعنی کہ تیسری طرف ہمیں سلطان صلاح الدین کے والد محترم کو دکھایا جاتا ہے، یعنی نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی اور ان کے سپاہی بھی کافروں کو چکنا چور کر رہے تھے اور جہنم واصل کر رہے تھے۔ پھر ہمیں قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سلطان صلاح الدین اور ان کے سپاہی جو کہ صلیبی لباس میں بھی تھے اور اپنے لباس میں بھی، تو وہ بھی کافروں کو گھائل کر رہے تھے اور جہنم واصل کر رہے تھے۔ یعنی کہ یہ صورتحال ہوتی ہے، ہر طرف جنگ ہی جنگ ہوتی ہے، اور ایک قسم کا جنگ کا ہائیلی ریکمنڈڈ ورژن دکھایا جاتا ہے، کیونکہ اندر جنگ، باہر جنگ، جنگل میں جنگ، ہر طرف
یعنی کہ لڑائی ہی لڑائی کے منظر دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے اور یہی تھی آج کی ایپیسوڈ، اور آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید بتایا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت اور اپنی دعا میں رکھنا یاد۔ اللہ حافظ۔